حامدا و مصلیا اما بعد۔ ہم جنون گردش کے رخ موڑ دیتے ہیں، ہم جنون گردش کے رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ ہے جو ظلم کے پنجوں کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ دیکھنا میرے اس وطن کو میلی نگاہوں سے، زمانہ شاہد ہے کہ ہم اکثر ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے اپنے دلی خیالات کا اظہار اور برادران وطن تک ایک اہم پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج پورا ملک کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری کا شکار ہے، اور ادھر کچھ ہی دنوں بعد ہم برادران وطن کے لیے ایک خوشی کا موقع میسر آ رہا ہے، جسے ہم 15 اگست کے نام سے جانتے اور مناتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کے لیے یہ ایک خوشی کا دن اور پرمسرت موقع ہے، جس کے ذریعے ہم ملک کے اندر بسنے والے مختلف مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو محبت بھری پیغام دیتے اور ان کو گلے بھی لگاتے ہیں۔ شاید اس بار ہمیں یہ موقع نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس موقع سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے جشن آزادی ہی نہ منائیں اور جنگ آزادی میں شہید ہونے والے عظیم مجاہدوں کو سلام پیش نہ کریں، بلکہ اس سچویشن میں ہمیں اور بالخصوص ادارے کے ذمہ داران اور پرنسپلز کو چاہیے کہ وہ ملک میں جاری لاک ڈاؤن کے پیش نظر ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے ادارے، مدرسوں، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جھنڈے پھہرائیں اور اس موقع سے پورے ملک کو الفت و محبت کا پیغام دیں۔ معزز ناظرین، یہ ہماری خوش قسمتی ضرور ہے کہ ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہوں یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہوں، لیکن آزادی کی نعمت کا صحیح لطف اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب کہ وہ مقاصد پورے ہو رہے ہوں جو ملک کی فلاح و بہبود کے واسطے لائحہ عمل کے طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو رہا ہو کہ ملک کے اغراض و مقاصد کو پس پشت ڈال کر یوم آزادی منایا جا رہا، تو ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشی ادھوری اور یہ مسرت ناتمام ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے یوم آزادی دو پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایک پہلو تو اس کا خاص طور سے اسلامی اعتبار سے ہے، اور دوسرا پہلو اس کا عام لوگوں یعنی ہندوستان کے سبھی فرقوں، گروہوں اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے۔ جہاں تک مسلمانوں سے متعلق پہلو کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو غلامانہ زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی عطا کرنے میں ہندوستانی مسلمانوں کا کیا رول رہا، انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارنامے انجام دیے۔ تو یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں اگر مسلمان پیش نہ ہوتے اور ان کی مسلسل قربانیاں اور بے انتہا کوششیں نہ ہوتی، تو شاید ہندوستان کی آزادی ایک خواب ہی رہ جاتی۔ یہ تو ہم نے ایک تاریخ کا نچوڑ بتایا ہے، ورنہ تو شب و روز ایک کر کے بھی ان کی قربانیاں شمار نہیں کرائی جا سکتی۔ بہرحال یوم آزادی کا دوسرا پہلو جو میں نے بتایا تھا وہ عام ہندوستانیوں سے متعلق ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہندوستانی ہو۔ حقیقت میں یوم آزادی ہمارے لیے یوم احتساب ہے۔ اس دن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ بات تو غلط ہے کہ ہمارے ملک نے مستقبل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، اور مجاہدین آزادی نے فیوچر یعنی مستقبل کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ ادھورے رہ گئے۔ لیکن ہم کو عروج و ترقی کی کسی منزل کو آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے کامیابیوں کی اور کامرانیوں کی نئی وسعتیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ اور جس طرح آزادی وطن کی تحریک میں سبھی نے برابر کا حصہ لیا اور سبھی نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے لڑا، بالکل اسی طرح آج کے پیش آمدہ مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے اسی اتحاد و یکجہتی کے ساتھ۔ بس اسی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔